बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदानों में शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी, जो हमारे रिवायती हरीफ भारत था उसके आसान हदफ का ताक़ुब भी नामुमकिन हमें नजर आया। सुपर 8 का जो मरहला था उससे पहले ही वतन वापसी के इम्कानात हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक बढ़ चुके हैं। इसके ऊपर तो कुछ बात हो गई, मगर याद रहे कि सहाफ़ियों या फिर वीलॉगर्स हों, हद के इज्जत की तलवार अब उन सब की गर्दनों के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस जुर्म में कहा है कि जी वो भी शरीके जुर्म है, इल्जाम उन पे भी लगा दिया है। और पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। पंजाब हुकूमत डट गई है, वो ये कहती है कि कंट्रोल बड़ा जरूरी था। इजहार राय के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसकी हुकूमती कोशिशों की एक तफसीली बहस आज प्रोग्राम के आगाज पे आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ याद रहे कि चंद घंटे बाकी बस रह गए हैं, आवाम तैयार हो जाए, क्योंकि बजट की शक्ल में एक तैयार बम आवाम के ऊपर चंद ही घंटों के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। कितने खौफनाक और भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं इस बजट के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, हद के इज्जत का जो कानून है ये तो ऐसा लग रहा है कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। वो कह रहे हैं हम शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं नहीं जी उनकी मर्जी के साथ हुआ, वो कह रहे हैं हमारा गवर्नर मौजूद ही नहीं था, ये कहते हैं कि नहीं जी कायम मकाम का हक था उसने मंजूर कर लिया। ये हो क्या रहा है और कितना कितना नुकसान होने वाला है सहाफियों और व्लॉगर्स को? मैं जी ये जो सहाफत के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं ना, इसका नोहा बिल्कुल पढ़ेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी यही है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त ये कहना मुनासिब होगा कि लीड कर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट में भी कोई कमी नहीं की जा रही है कि ये हद तक इज्जत का एक उन्होंने कानून बिल बनाया था। और हमारी ये उम्मीद थी कि ये देखेंगे कि जिस तरह का हमारी यूनियंस की तरफ से रिएक्शन आया है कि तमाम ही हमारे यहाँ भी कई दफ़ा बड़ी मुनक़सिम होती हैं हमारी सहाफ़ती तंजीमें, मगर इस मौके पे सारी इस किस्म का खौफनाक कानून था कि सब इकट्ठी हो गई। सब ने कहा कि जनाब खुदा के लिए आप हमारे साथ बैठ के मिलें, हम शायद जो आपके तशवीश है आपको उसका बेहतर इलाज बताएं, इससे ज़्यादा शायद सख्त कानून बनने में आपकी मदद दें, मगर वो फेयरनेस के तकाजे होने चाहिए। मगर नहीं सुनी गई, जितनी जल्दी में पास किया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी वाले भी एक गेम कर रहे हैं। वो पहले जी गवर्नर साहब ने कहा जी मैं बिल वापस भेजूंगा, फिर वो उन्होंने चुप करके वो गायब हो गए। और कायम मुकाम जो गवर्नर साहब स्पीकर साहब ने आके जो है ना वो उसको पास कर दिया। वो ये बात उनकी ठीक है कि नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकते थे, इसको रोक नहीं सकते थे, भी तो भिजवा सकते थे आमिर साहब। अगर पीपल्स पार्टी का जो रवैया पंजाब में चले मान भी लेते हैं तो यहाँ ये जो सोशल जो पीका की तरमीम यहाँ पे होने जा रही है, या जो साइबर क्राइम के अथॉरिटी जो है उसके हवाले से जो हमें तशवीश है, पीपल्स पार्टी की आवाज़ नहीं नज़र आ रही कि ये अपोज कर रहे हों ये सहाफत या आज़ादी इज़हार के ऊपर जो कदम हैं, ये बिल्कुल उसका नहीं नजर आ रही है। हमें आज ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, कुछ देर में हमने अपने सहाफती बुजुर्ग बुलाए हुए हैं जो कि हमें इस पे जरा गाइड कर सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि ये होने क्या जा रहा है, इसके बाद ये किस किस्म का मुल्क होगा। कि ये जो पंजाब के अंदर अब देखें उनको ये है कि वो लंदन जैसा कानून लाना चाहते हैं सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, बाकी और कोई लंदन वाली चीज़ नहीं चाहते। लंदन जैसा थाना नहीं करना चाहते, लंदन जैसी कचहरी नहीं करना चाहते, लंदन जैसा कोई और अपने ऊपर लंदन जैसी आज़ादी इज़हार नहीं करना चाहते। पॉलिटिशियंस के ऊपर जो लंदन के अंदर जिस तरह बिहेव करते हैं वो नहीं चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मुझे ये कहने दीजिए कि पाकिस्तान की जर्नलिज्म के अगर मैं कहूँगी बड़े उस्ताद हमने देखे हैं। एक उस्ताद मेरे सामने मौजूद है, इन उस्तादों के भी उस्ताद हैं, और पाकिस्तान के सीनियर तरीन अगर मैं जर्नलिस्ट कहूँ तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इस वक्त मुअज़्ज़ज़ हुसैन नकी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और इनके हमरा आज ही के प्रोग्राम मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, वो भी मौजूद हैं। मज़हर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ओवर टू यू। पूरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं हुसैन नकी साहब का तारुफ करवा दूं। बिल्कुल वो आपने सही कहा, वो उस्तादों के उस्ताद हैं। और मैं अगर ये कहूं कि मेरा ख्याल है कि मेरी और मज़हर अब्बास जो कि खुद बड़े सीनियर साफ़ी हैं, हमारी मेरा ख्याल है उम्र से ज़्यादा नकी साहब का जो है सहाफ़ती तजर्बा है। और ना सिर्फ सहाफ़त मगर ये पिछले
60 سال سے میرا خیال ہے جو ہے ایوب خان کے زمانے سے آپ سمجھ رہے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں، ہر دور میں ہمارے صحافتی مسائل، جمہوریت کے مسائل کے اوپر یہ ہمارے راہبر رہے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے جو ہے صحافت بھی سیکھی، ہم نے ان سے یہ جمہوریت کے لیے لڑائی بھی سیکھی۔ تو آج ہم نے خاص طور پہ نقی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آج ہمارے لیے وقت نکالیں، تو نقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا۔ سر میں مظہر آپ کی اجازت سے نقی صاحب سے ہی شروع کرنا چاہوں گا کہ نقی صاحب ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے برا وقت نہیں آیا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو برا وقت ہے اور یہ سو کال جمہوریت میں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے برا آیا ہے۔ ذرا پلیز آپ ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ کیا تاریخ کے پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ جو آج ہو رہا ہے یہ کیا انوکھا ہے یا تسلسل ہے؟ 62 کے آخری مہینوں میں میں پروفیشن میں آیا تھا، اس وقت سے تو ایک تسلسل ہے برے وقتوں کا۔ میرا پیدا ہونے سے 4 سال پہلے کا میرا صحیح تھا، شاید مظہر بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے بات کی ہے۔ جی جاری رکھیے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے، اب وہ چاہے اس کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہو جائے، اس میں اس کی تمام گندگی کے باوجود جو اس سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا بہتر میڈیا بھی ہے، لیکن بہانہ اس کا بنایا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کی بنیادی فرض کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرض وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی آواز ایوان اقتدار تک یا پاور کو نہیں پہنچا سکتے تھے، میڈیا کے ذریعے سے وہ آواز ان کمزور لوگوں کی پہنچ جائے پاور کو، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اب یہ پچھلی صدی میں یعنی 1860 کے قوانین ابھی تک لاگو ہیں پاکستان میں بھی، اور اس میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن سب سے جو مطلب اس میں شاہکار ہے خرابی کا وہ ہماری طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 12 تو قوانین ہیں، میں تو لسٹ بھی میں نے ایک مرتبہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں 12 قوانین ہیں تو کون سے ہیں، وہ لسٹ بھی میں اگر وقت ہوتا تو میں پڑھ کے سنا دیتا کہ کون سے قوانین ہیں۔ 12 ان قوانین کے علاوہ 4-5 سیکشن تو پی پی سی کے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں، پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی 19A وغیرہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی اپلائی کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہے یہ موجودہ حکومت، جو بزوم خود کہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ان قوانین کی موجودگی میں یا 202 کا قانون جس کو اس کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے، وہ قانون جو ہے وہ ناکافی کیسے ہو گیا۔ اس میں مجھے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ میں تو میرا خیال ہے آخری حصے سے شروع کرتا ہوں، تو بہت یہاں ذکر ہوتا ہے اسلام کا کہ ہم جو ہے قانون شریعت اور ان سب چیزوں کی پیروی اور اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو قانون شہادت سب سے یعنی اس کا آرٹیکل 23 ہے، میں یہاں سے اس واسطے شروع کر رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں قانون شہادت اپلائی نہیں کرے گا، یعنی شہادت دینا جو شہادت کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر شہادت کا قانون بھی نافذ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحافی کو جس کو کسی صحافی کو تنخواہ ملتی ہے، بہت ساروں کو تو شاید اب جو سو کالڈ صحافت ہو رہی ہے اور جو صحافی کہلاتے ہیں یا بزوں میں خود ہیں،
لیکن صاحب آپ کی اجازت سے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے اس تجزیے کے بعد کوئی ایڈ کر سکے. میں پھر بھی اس مشکل کام میں مظہر کو ڈالوں گا. مظہر، اس پہ مزید کیا آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو عامر نقی صاحب ہی کو بنانا چاہیے تھا. نقی صاحب کے بعد بھی جی، اور ظاہر ہے نقی صاحب کو سننے کے لیے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ریکارڈ ایسے قوانین نافذ کیے ہیں جو میڈیا کے خلاف ہیں، اور صرف اس گورنمنٹ نے، باقی تو چھوڑ دیں جو 97 میں انہوں نے ایڈیٹرز کی سرویلنس کروائی تھی، سیف الرحمان صاحب کے تھرو پابندی لگانے کی کوشش کی تھی. صرف اس گورنمنٹ نے، ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا کے لا رہے ہیں. میڈیا ریگولیٹری وہی آلموسٹ اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ فواد چودھری صاحب لے کر آ رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. پھر انہوں نے اب یہ جو سائبر کرائم جو ہے ایف آئی اے کے علاوہ ایک نئی ایجنسی بنانے جا رہے ہیں. پھر اب یہ جو جس طرح ڈیفیمیشن لا ہے، ڈیفیمیشن لا کو بنانے جا رہے ہیں، اور جو پاس کر لیا، ایکٹ بنا لیا. ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیے ٹارگٹ بہت سمپل سا ہے، اور بجائے اس کے کہ پنجاب گورنمنٹ یا مسلم لیگ کی حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ چھوڑ دیں، ٹرائبنل بنائیں گے، فائن کریں گے، آپ سزائیں سنانی شروع کر دیں. جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹرائبنل بنائیں. اس ساری اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ سزائیں سنانے جن سے آپ کو سمجھتے ہیں، جن سے آپ کو، اور یہ ٹارگٹ انہی کو کرنے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ اور اب ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے، یعنی چین سے اور کچھ تو ہم نہیں لے سکے، لیکن فائر وال لینے جا رہے ہیں ہم چین سے، اور اس فائر وال کے ذریعے صحافیوں کو دیوار سے چنا جائے گا. یہ آلموسٹ وہی چیز ہے نا کہ آپ کی ساری سیکریسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ بڑے آرام سے ٹارگٹ کر سکیں گے. یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ آل آف اے سڈن مسلم لیگ کی حکومت اتنی پینک میں کیوں آ گئی ہے؟ میرے خیال میں اس کا ٹارگٹ صرف صحافی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل ونگ ہے. مظہر، آپ کی اجازت سے امید یہ ہے کہ کل یہ منگل کو جو ہے عدالت نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور جس طرح نقی صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ بنیادی حقوق کے اتنی زیادہ کلازز کی وائلیشن ہے کہ یہ اڑ جائے گا. مگر ہماری امید تھی کہ یہ خود ہی عقل کے ہوش کے ناخن لیں گے اور خود ہی واپس لے لیں گے. مگر جس طرح مظہر نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم خود آپ کی رہنمائی میں نقی صاحب کئی دفعہ متبادل پرپوزلز دے چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی احساس ہے کہ جو لوگ غیر ذمہ داری سے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا عامر یہ مقصد نہیں ہے. عامر یہ مقصد مجھے نہیں لگتا کہ مقصد یہ ہے کہ خرابی کو روکا جائے. مقصد تو یہ ہے کہ صحیح جو انفارمیشن ہے اور جو ایکسپوز کرتی ہے بہت ساری خرابیوں کو، اس کو روکا جائے. ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، اور اس سے پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا، میں تو گواہ ہوں 16 دسمبر کا بھی، میں سن 63 کا بھی گواہ ہوں، میں سن 70 کا بھی گواہ ہوں، 77 کا، 78 کا، سب کا. تو ہمارے سامنے یہ سب ہوا ہے. اور ہمارا یعنی اگر میڈیا ہوتا تو شاید یہ ملک اس طریقے سے ڈس ممبر ہوتا ہے جیسے ایک دم سے سرپرائز ہوا لوگوں کو، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، بی بی سی ہم سنتے تھے ہمارے یعنی، اور جو وہاں سے خبریں آتی تھیں اور ہم ذکر کرتے تھے تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ آپ ملک دشمنی کی باتیں کر رہے ہو. جس دن ٹوٹ گیا اس دن پھر مجھ سے گلے مل کے کم از کم 3 میرے کزنز روئے، 2 بہنوئی روئے، 2 ہم زلف روئے، اور ہم اور عثمانی صاحب، نثار عثمانی صاحب تو روئے ہی.
تو یہ صورت کرنے یہ کیا ہے احمقانہ. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ اور یہ سب مجھے تعجب ہے کہ یہ سب جو کچھ لکھا جاتا ہے یہ وہ لوگ نہیں لکھتے جن کے نام سے یہ شائع ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے امتحان پاس کیے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی حکمرانی کرنے کے لیے ہمارے اوپر معلوم اور نامعلوم افراد سب نافذ ہیں. یہ ان کی تحریر ہے ماشاءاللہ سے, جو ٹاپرز ہوں گے سول سروس کے اور ادھر ادھر کے. تو یہ ایک شرمناک بات ہے. منو بھائی کی ایک نظم ہمیشہ پڑھتے تھے, حجے قیامت نہیں آئی, تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں قیامت آ چکی ہے, مگر پھر قیامت کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. یہ قیامت کب رکے گی؟ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں, اول تو یہ رکے گی تو اسی وقت جس وقت مطلب میرا خیال ہے پانی سر سے گزر چکا ہوگا. میں تو کافی پریگمیٹک آدمی ہونے کے باوجود اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے بہتری کی, کہ بہتری کے راستے پہ ہو. یہ ایک تباہی کے راستے کے اوپر بہت ہی تیز, جیسے کہہ رہے تیز رفتاری سے دوڑا جا رہا ہے, اور یہ اس کا ایک شاہکار ہے. جب خدا نخواستہ وہ تباہی آئے گی تو یہ جو قانون ہے پروونشل اسمبلی آف پنجاب کا, تو ایک پھر مطلب پنجاب کے اوپر ایک اور کلنک لگانے کی تیاری ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس لحاظ سے بہت مظلوم علاقہ ہے اور اس کے شہری بہت مظلوم ہیں. اور چونکہ وہ یہاں کی اکثریت بھی ہیں کہ ان کے نام پہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی, قوانین کی, آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, ان تمام وعدوں کی خلاف ورزی جو تحریک پاکستان کے وقت پاکستان کے یعنی تحریک کے لیڈروں نے, قائد اعظم نے جو وعدے کیے تھے, یہ ان سب کی خلاف ورزی میں ہے. اور میں ابھی بھی توقع کرتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ شاید اس کو صبح عدالت میں تو یہ ریجیکٹ ہوگا, ظاہر ہے, کیونکہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے کہ اس کو سرکار اگر خود واپس کر لے, کیونکہ پاکستان میں قوانین تو 12 بجے رات کو بھی بنائے اور اٹھائے گئے ہیں اور ختم کیے گئے ہیں. مظہر, لاسٹ ورڈز. دیکھیے وہ نقی صاحب نے جو بات کی انہوں نے آلموسٹ بات کو دیکھیے, اس سے بہتر ہے ایسا قانون لانے سے بہتر تھا کہ میں نقی صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کا المیہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے پنجابی زبان کے فروغ کا بل ریجیکٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو پنجاب اسمبلی کے جو ہے جس طریقے سے دیکھیے نقی صاحب اور بہت سے لوگوں نے 83 کی موومنٹ میں پنجاب اسمبلی کے دانشوروں نے, پنجاب اسمبلی کہہ رہا ہوں, پنجاب کے دانشوروں نے 83 میں ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ایک اپیل شائع کی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی نوکریاں گئی تھیں. لیکن پنجاب کی جو حکمرانی ہے, پنجاب کے جو حکمران ہیں وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا پنجاب اس میں بدنام ہوتا ہے. اور یہ بل خود مسلم لیگ کو کسی وقت ہرٹ کرے گا. یہ اگر قانون رہتا ہے یا یہ قوانین جو لا رہے ہیں, جو وفاق میں لا رہے ہیں یا یہاں لا رہے ہیں, یہ قوانین یاد رکھیں کہ مسلم لیگ ان کو خود ہٹ کرے گا. نقی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہونے کے باوجود پاکستان کا مین سٹریم ایک ہی اخبار سجن ڈیلی کے نام سے وہ انہوں نے شروع کیا تھا, اور ان کا اعزاز ہے پنجابیوں نے وہ اس کو اکنامکلی نہ خرید کے فیل کیا. سو نقی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا ہے, تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم تنگ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. حسین نقی صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کی, کیونکہ وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, چند گھنٹے باقی رہ گئے. ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی, بتایا جا رہا ہے کہ 2000 ارب سے زائد نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ بجٹ عوام کے لیے کتنا ڈراؤنا خواب یا ڈراؤنی حقیقت بننے جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें माहिर मुआशियात हैं हारून शरीफ साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, एक ही सवाल आपके सामने रखूंगी। महंगाई का चाकू जो है वो चलाया जाएगा खवातीन की मेकअप आइटम्स के ऊपर और घर के किचन आइटम्स के ऊपर, मेरा यही ख्याल है और मैं सवाल भी यही है। वो ये बिल्कुल एक लिस्ट आ रही है जो टैक्सेस का तो बिल्कुल आएगा ही, देखेगा किस पर क्या है, मगर ये एक जगलरी ऑफ फिगर्स आएगी बजट के अंदर। मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा जो अहम 2-3 चीजें हैं मैं उस पर चाहूंगा हारून शरीफ साहब से करना। एक, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। मैं क्विकली ये बता दूं कि ये जो बहुत बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि जनाब 11.8 जो है ना, हम जो है महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन का सीपीआई का रेट इतना नीचे ले आए हैं, उसका फार्मूला जो है वो कोई इतना रिलायबल नहीं है, इतना क्रेडिट ना ले। मैं सिर्फ ये उसके अंदर 2 चीजें बता दूं। पहले ये कि उसके अंदर जो है जो लिया जाता है, फॉर एग्जांपल बिजली का रेट वो 200 से कम जो यूनिट है उसको एज अ बेस लिया जाता है। वो यानी मिडिल क्लास जो है या किसी किस्म का भी लोअर मिडिल क्लास वो भी उसमें नहीं आती। 200 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उससे कम वो इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो कमोडिटीज़ हैं वो यूटिलिटी रेट के जो रेट होता है ना उसके मुताबिक तयन उसका होता है, जो कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीज़ें आधी से ज़्यादा ना मिलती हैं ना अवेलेबल होती हैं, तो वो है। तीसरा, उसके अंदर जो वेटेज बनाई होती है 164 की एक वेटेज है, उसके अंदर 19% किराया डाल दिया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा है, डिटरमिन करना मुश्किल होता है। और जो बिजली है उसको 4.5 है और जो गैस है 1.08। सो जो बिजली, गैस और इन चीज़ों की वो नहीं है और कमोडिटीज़ की वो नहीं आती। और लास्टली के अनएम्प्लॉयमेंट जो है बताई जा रही है 10%। तो इसकी रोशनी में हारून जरा प्लीज जरा हमें बजट समझाइएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर। एक क्विक कमेंट, देखिए इन्फ्लेशन पे तो हुकूमतें उनको जो नंबर सूट करता है बोलती हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इतनी ज्यादा पीक से इन्फ्लेशन थोड़ी सी रिक्लाइन हुई है, लेकिन उसकी वजूहात हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं, कभी हुकूमत कोर इन्फ्लेशन की बात करती है। कोर इन्फ्लेशन ये होती है जिसमें आप बिजली का और इसका फूड आइटम्स का जो फ्लक्चुएटिंग कमोडिटीज हैं उनको ऐड नहीं करते क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं। सीपीआई की बास्केट में ये सब कुछ शामिल है और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हाउस रेंट का वेट ज्यादा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश करके देख ली पिछले 10-15 साल में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इंडिपेंडेंट करने की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। तो ये एक बाकी दुनिया में जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो होता है ये इंडिपेंडेंटली काम करता है और उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल और लोकल क्रेडिबिलिटी आती है। अब आप आइए बेरोजगारी पर। देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 25 से 30 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आते हैं। उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हमें 7% की ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंटली चाहिए जिसके अंदर लेबर को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो पहली चीज तो बड़ी क्लियर है कि 2 से 3% ग्रोथ में हम इस जो नंबर है यंग लोगों का मार्केट में आने का, उसका 25% हार्डली एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो बाकी लोग, अभी मैं आपको एक एम्बेसी का नाम नहीं लेता, उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा हम जो ही स्टूडेंट वीजा खोलते हैं 1 घंटे में हमें 4000 दरखास्तें आ रही हैं। सो पीपल आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हमें सब जहां पर भी है। ये बेरोजगारी जो है इसकी दूसरी वजह यह है कि हम डेस्परेटली हर इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे हैं। हमें हर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अब बजट के अंदर अगर तो हम ऐसा खर्चा करते हैं कि देखिए बजट की एक्सपेंडिचर साइड आमिर साहब, उसके अंदर बड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी है। उसको हमें ऑलरेडी पता है कि 52-53% सूद की पेमेंट है, फौज का खर्चा है, ब्यूरोक्रेसी का खर्चा है, पेंशन का खर्चा है, BISP का खर्चा है, बचता कुछ नहीं है। तो ये जब कुछ नहीं बचता तो आपको ये चाहिए कि कहीं से खर्चा कम करके आप ये नौजवानों के रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का ही आप बैंक जो है आपका SME बैंक कब से बंद पड़ा है उसको रिवाइव कर दे, कुछ आप ऐसी कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि बजट कोई पॉलिसी की सिमत दे रहा है। बजट किताब को बैलेंस करने की एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है। ये एक मैं सख्त स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिस मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल ना हो रहा हो
اس میں کچھ ہمیں پالیسی کی سمت دینی ہے. یہ جو بجٹ پہ ہیوج اسپیکولیشن ہوتی ہے کیا ہونا ہے, یہ سب ایکسپینڈیچر سائڈ کی نہیں ہے, یہ سب ریونیو سائڈ کی ہے. کیا ٹیکس لگنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس کو ایگزمپشن دینی ہے, جی ایس ٹی لگنا ہے, نہیں لگنا ہے. اور یہ ایکسپینڈیچر کے اوپر مار دھاڑ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرنا چاہتی, جو پروٹیکشن دے رہی ہے, ایگزمپشن دے رہی ہے, ان کو نہیں کاٹنا چاہتی, ٹیکس کی کوئی پالیسی نہیں بنانا چاہتی. جب پالیسی نہیں ہوتی ہے تو انویسٹر جو ہے مزید اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہے. اس کو پتا ہے 3 مہینے میں یہ بجٹ پھر ریوائز ہو جائے گا. بجٹ ایک انسٹرومنٹ ہے جو پالیسی کو فائنینس کرتا ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. ہمارے لیے بجٹ اس لیے اہم بن جاتا ہے کہ ہم پالیسی کو بالکل نہ بناتے ہیں نہ کنسسٹنٹ کرتے ہیں. آئی ایم سوری, میں اس کو ذرا سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بٹ دس از ویئر پاکستان سٹینڈز کہ ہم پہ آج کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے, نہ فرینڈلی کنٹریز کر رہے ہیں. جو مجھے رپورٹس آ رہی ہیں وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ مجھ سے, میرے جیسے لوگوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ انویسٹمنٹ کو ڈی رسک پاکستان میں کیسے کیا جائے. اب یہ جو بجٹ ہے, یہ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ ایکسرسائز کرنی ہے کہ حکومت کا خرچہ کیسے چلانا ہے, تو عام آدمی کو آپ دیکھیے, اگر 45% آپ ٹیکس لگا رہے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ آمدن والے کے اوپر, اس کو ان ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ وہ اپنے سب بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے, باہر سے چیزیں منگواتا ہے. تو ہم 45% جو سرکار کو دے رہے ہیں, تو کچھ تو ریٹرن میں سروس ڈیلیوری ملنی چاہیے ہم سب, ورنہ تو پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ول, جو باقی کر رہے ہیں, دے ول ٹرائی اینڈ ٹیک دیئر ایسٹس آؤٹ آف دس اکانومی. بس کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت بھی جو بحث چل رہی ہے, گھوم پھر کے سیلریڈ کلاس کہ جو اس کے اوپر زور ہے کہ جناب ان کو اور ٹھوک کے رکھیں. ہر جو سلیبز بنائی گئی ہیں 5-7% جو ہے نا, ہر ایک کا وہ بڑھنے جا رہا ہے ٹیکس جو ہے ڈائریکٹلی میں. تو یہ باقی انڈائریکٹ کا وہ جو چل رہا ہے, اور سیلز ٹیکس کی جو آ رہی ہیں, وہ سیلریڈ کلاس تو ہر طرف سے پستی نظر آ رہی ہے. جی, سفید پوش طبقے کا مجھے بہت ہی مشکل اگلے سال دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس فکسڈ انکم ہے. پہلے ان کو 30% انفلیشن نے ان کی انکم کم کی ہوئی ہے. دوسرا, جاب لاسز ہو رہے ہیں. تیسرا, اگر آپ اوپر سے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دیتے ہیں ریگریسو طریقے سے, تو ان کے لیے تو سروائیول مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن ایلیٹس جو ہیں وہ اپنے فیوریٹ سیکٹرز کو, نہ ریٹیل کو, نہ ایگریکلچر کو, نہ ریل اسٹیٹ کو, ان کو کوئی سنجیدگی سے نیٹ میں لانے کی ابھی ایفرٹ نہیں. بات ہو رہی ہے, ایفرٹ مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پالیسی پہلے آنی چاہیے تھی, یہ ریفارمز پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو یہ فلانے ڈویژنز جو ہیں, یہ ایکسٹرا جو بیوروکریسی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے, یہاں سے پیسے کم کریں گے. نہ صرف کانکریٹ ٹرمز میں کوئی نہیں ہے, بلکہ جو سمبلزم ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی یہ کرکٹ کا جو حال پی سی بی کا آپ نے کر دیا اور وہ للے تللے جاری ہیں, اس کے بعد جو چین میں جس طریقہ رائل انداز میں اتنا لمبا ٹرپ اور اتنے انٹوراج کے ساتھ وہ جا رہا ہے, تو وہ دکھانے کی حد تک بھی کوئی ایسا سمبلزم نہیں کر رہے, تو کیا کریں پھر؟ دیکھیں, سگنل جانا ضروری ہے. میں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر پچھلے 30 سال کے جتنے وزیر اعظم اور انٹوراج کے دورے ہیں, ان کا آپ اگر ایویلویٹ کر لیں کہ ان کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے. دیکھیں نا, سیدھی سی بات ہے, ہم ابھی تک ایک پاپولسٹ فوٹو آپس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے چھوٹا شروع کرنے کی ضرورت ہے. کہیں تو آپ سگنل دیجئے کہ جی ہم اس ایک ریفارم میں, چاہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہو, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وزارت ختم کر کے ایک تگڑا چیئرمین لگا دیں جس کے اندر اپوزیشن بھی اس نام پہ اگری ہو اور آپ بھی ہوں. اس سے مارکیٹ کو سگنل جاتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے. ابھی میسج یہ ہے کہ اٹ از بزنس ایز یوزول, اور وہی کچھ ایلیٹس ہیں جن کا بجٹ پہ انفلوئنس ہے, وہی بیوروکریسی ہے جو ان کو پرانی پٹیاں پڑھا رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے جو ہے, یہاں سے زیادہ جو پاکستان کا اس وقت ایک جو مقام ہے خطے میں, وہ لوگ جو ہیں ہم پہ, ہمارے بہت اچھے دوست, آپ ابھی چین کا دورہ دیکھ لیجئے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی کوڈ ناٹ ریلی مٹیریلائز دا وے اٹ شوڈ ہیو. چلیے بے حد شکریہ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب, لاسٹ میرے پاس 10 to 20 سیکنڈز ہیں, اگر آپ مزید اس کے بعد کیا کہیں کہ کل بجٹ اب آ رہا ہے, تو وہ بڑی امیدیں ہیں, مگر امیدوں کے پیچھے وہ جو ہے نا گھوڑا بعد میں آ رہا ہے,
बग्गी पहले आ गई है, तो अब ये क्या है जो पहले हो जाना चाहिए था रिफॉर्म्स, उन पॉलिसी डायरेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर बजट एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।